صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے، سہل ابن سعد الساعدی جو سابقون الاولون میں سے ہیں، بدری اصحاب میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ احد کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگا تو کون آپ کے زخموں کو دھوتا تھا اور کس نے آپ کی مرہم پٹی کی اس میدان جنگ میں؟ ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ تو کفار کا جو زور تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ آخری وقت تک جو لوگ رہے وہ انہی لوگوں نے ہی مرہم پٹی کرنی تھی میدان جنگ کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو الٹا کر کے برتن بنا لیا، اور سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ اس پانی کو لے کے نبی علیہ السلام کا وہ زخم دھوتی تھی، جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے یہ 4 دانت شہید ہو گئے نیچے والے، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلایا اور اس کی راکھ اس خون کے اوپر رکھی زخم پہ، تو وہ پھر رک گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی اولاد جو ہوتی ہے اس کو جس لیول کا غم ہو سکتا ہے نا، کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی بھی چونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد کی جگہ تھے، آپ نے پرورش کی ہوئی تھی، سیدہ فاطمہ تو ویسی اولاد تھی، لہذا چند ایک اصحاب جو آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اہل البیت تھے۔ اہل البیت کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بھگدڑ مچی تو اب کئی اصحاب جو بڑے یعنی دلیر تھے، سعد ابن معاذ یعنی کتنی یہودیوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں، وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، تو انس ابن نضر ان کو روک رہے تھے، اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا، اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے، جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا، چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے، ناک کان آنکھیں تک نکالی گئی ہیں، وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے۔ دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے، اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے۔ ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں، اور آخری وقت میں جب بیمار ہوں تو آغا خان میں داخل ہوں، وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سیدھی لگتا ہے ستے نے۔ ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا۔ مجھے بتائیں جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں، چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور، ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو اب کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی اینجی ستے ہیں، تو اینجی لگنا ہے، اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ، وہ اسی طرح وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چہرہ نورانی تھا، ظاہر ہے وہ اب نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے۔ ہاں 1-1.5-2 ہفتہ پیارا ہے جو باہر تھے، پھر پتہ لگ جائے گا کہ انہاں کو نورانی ہے۔ تو بس یہ صرف باتیں بنی۔ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ان کی بہن نے پہچانا، ان کے جسم میں ایک تل تھا، اس کے ذریعے بس وہ تل انہوں نے لوکیٹ کیا، ادروائز نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تھے اور وہ شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص، جنہیں سعد ابن مالک کہا جاتا ہے، ان کو حضور علیہ السلام دعائیں دے رہے تھے کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تو تیر چلا، اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن مالک، جنہیں سعد ابن ابی وقاص بھی کہتے ہیں، ان کے سوا کسی اور شخص کے لیے نہیں حضور سے سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔
اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا طلحہ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر تیروں کو روک رہے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ جو انس ابن مالک کے والد تھے، والد نہیں کہنا چاہیے باپ تھے، کیونکہ انس ابن مالک کی ماں نے انس ابن مالک کے باپ کے مرنے کے بعد ان سے شادی کر لی تھی، ام سلیم نے۔ ام سلیم وہی صحابی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کا پسینہ جمع کرتی تھی خوشبو کے طور پہ۔ تو ان کے جو خامن تھے ابو طلحہ، وہ بھی حضور کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے اور تیر چلاتے رہے، اور نبی علیہ السلام کی انہوں نے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ظاہر ہے، تو یہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو آخری وقت تک ڈٹے۔